لیکن اگر لوگ زندہ رہیں اور نارملی لائف گزارنے لگے سننے کے بعد تو بھی نہ ہو، اس لیے کہ عصمت کبریٰ کے ساتھ جو ہوا انبیاء نے ائمہ نے پتہ ہے کبھی نہیں بیان کیا۔ ایک وجہ تقیہ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ کوئی آیا چاہنے والا کیا نام رکھا ہے؟ فاطمہ کا چہرے پر نہ مارنا۔ سمجھ گئے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی امام صحن خانہ میں بیٹھے، بچے 5 سال کے ہیں، 5 سال کے، یہ ہے اشارہ، یہ ہے اشارہ۔ 5 سالہ بچہ یوں کہہ رہا ہے، رو رہا ہے۔ 8ویں امام تڑپ گئے، اپنے بچے کو گود میں لے لیا، میرے لال کیا ہوا کیا ہوا، تم کیا سوچ رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں بابا میری اماں نے خطا کیا تھی، کیوں ان کو مارا کیوں گیا؟ لہذا مسائل بھی اشاروں میں بھی بتاؤں گا اشارے کا مطلب کیا ہے۔ ایک ایسی جگہ پر آپ پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کی زبان آپ مستجاب الدعویٰ ہے، آپ جب جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے رزق کے لیے مانگیں، کوئی برا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان سب کے لیے مانگیں گے تو یہی سب دنیا بھی کر رہی ہے، ان کو اپنی فکر ہے۔ پارا چنار والوں کی فکر کون کرے گا؟ وہ بھی تو اس لیے مارے جا رہے ہیں نا، بیوی سے محبت کرتے ہیں، اسی سے تو ان کے ساتھ زیادہ مظالم ہو رہا ہے۔ دنیا بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے، 1 مہینے سے زیادہ محاصرہ ہو گیا ان کا، چاروں طرف سے طالبان اور طالبان فکر کے لوگوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، نہ وہ اپنے علاقوں سے نکل سکتے ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان لا سکتے ہیں، نہ دوائیں لا سکتے ہیں۔ جو شہر گئے تھے دوائیں لینے وہ وہیں پھنسے ہیں، جو مریض ہیں وہ مرنے کی حالت میں ہیں۔ پرسوں 80 لوگوں کا قافلہ نکلا، ہمت کر کے کہ شاید کچھ ترس آ جائے اور جانے دیا جائے، پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، اور اس 80 لوگوں کو مار دیا گیا۔ اور وہ نکمی حکومت کہ جو اپنے رہنے والوں کی حفاظت نہ کر سکے، وہ ہمارے ملک اور اس کے ملک میں گھسپیٹیے بھیجتی ہے۔ جو تمہارے پاس ہے ان کی تو پہلے حفاظت کر لو، ان کی تم حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں کہ جن کو بڑے بڑے نعروں سے وہ اپنے آپ کو پہچنوایا کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس، ان کو کیوں نہیں دکھ رہا ہے پارا چلا؟ مستقل وہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھے گا، اس مجلس میں آخر میں آپ ان کے لیے ضرور دعا کریے، دنیا کے جتنے مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کریے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہی دوسروں کے لیے زندگی گزارنا، ہم نے کب اپنے لیے زندگی گزاری؟ اگر ہماری تاریخ پڑھی جائے اور دنیا والوں کو بتائی جائے، ہم جس علاقے میں گئے ہم نے بسایا ہے، ہم نے اجاڑا نہیں۔ آج انہی بستیوں میں جائیے، اگر ایک ہمارے بزرگ کا مزار ہوگا تو نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے، کہ جن کو زمینیں دی گئی ہیں، جن کو باغات دیے گئے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں درد ہونا چاہیے۔ تمام آپ لوگ دعائیہ پروگرام کریے، دوسروں اپنے گھروں میں دوسروں کو دعوت دیجیے کہ دعائیہ پروگرام کریں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، مظلوموں کی حمایت اور حفاظت کے لیے اور ظالمین کی نابودی کے لیے، اور مخصوصاً پارا چنار کے ان شہداء کے لیے، اور وہ تمام لوگ جو محاصرے کی حالت میں ہیں، ان کی خطا پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیے جناب زینب کے روضے کی حفاظت میں وہ پیش تھے، کربلا معلیٰ کی حفاظت میں وہ پیش تھے۔ پارا چنار سے جو جوان گئے تھے سیریا، انہوں نے جناب زینب اور جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت کی ہے۔ لہذا دنیا کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی بازی لگا کر کے اہل بیت کی نشانیوں کو بچایا ہے۔ لہذا آج لیکن ہمیں اپنے غیروں سے کوئی توقع نہیں، لیکن اپنوں کی زبان پر بھی پارا چنار کا نام نہیں ہے اتنا جتنا لینا چاہیے۔
ہم کہتے ہیں جب تمام مظلوموں کی گفتگو ہے تو پھر اسی مظلوموں میں کم سے کم آپ زیادہ نہیں تو اتنا تو نام لیجئے، ذکر کیجئے کہ جتنا اور علاقوں میں جو ظلم ہو رہا ہے ہم تو اس کی بھی مذمت کر رہے ہیں، یہاں سے جو وہاں بھی ظلم کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ آپ بتائیے فلسطین کا ہمارا دین کیسے کیا تعلق ہے؟ لیکن ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا آئین، ہماری تربیت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ فلسطینیوں پر ظلم اور ہم تماشائی بنے بیٹھے رہیں۔ ہم کم سے کم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے جو احتجاج کر سکتے تھے۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے احتجاج ہوا اور کس طریقے سے دعائیہ پروگرام ہوئے۔ لہٰذا پارا چنار کے سلسلے میں بھی ضرور آپ دعا کیجیے، دعائیہ پروگرام کیجیے، اپنے وقت کے امام کو پکاریے۔ صرف وہی ہیں جو ہمارا اور آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، جو دنیا کے مظلوموں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ جب آئیں گے تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ یہ مظلوم ہے، اس کو حق دینا چاہیے، اس لیے کہ اس گھرانے کو پتہ ہے کہ مظلومیت کسے ہے۔ اس گھر نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، اپنے بچوں کو پیاسا رکھا، لیکن جو آج دوسرے یتیم بچے تھے ان کی بھوک ان کو برداشت نہیں تھی۔ فاطمہ زہرا کے دروازے پر کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے۔ ایسے بھی مواقع آئے ہیں جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چند لقمے ہیں جو ان میں کلثوم 2 سالہ بچی کے لیے رکھے ہیں، لیکن امام نے تو کہا فاطمہ میرے ساتھ ایک بھوکا مہمان آیا ہے۔ فاطمہ فرماتی ہیں علی گھر میں ہے تو کچھ نہیں، لیکن میں اپنی بچی ام کلثوم کو بھوکا سلاؤں گی، اپنے سینے سے لپٹا کے سلا لوں گی، لیکن آنے والے اس مہمان کو بھوکا واپس نہیں کروں گی۔ مسلمان بتاؤ اس گھر کے بچے تڑپ رہے ہیں، اپنی ماں پر گریا کر رہے ہیں۔ علی نے پتا ہے کہ اس مصیبت کو کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح حنین ہے، در خیبر کو کھانے والا، مرو و اندر کو قتل کرنے والا۔ لیکن جب فاطمہ کی خبر شہادت سنی، روایتیں بتاتی ہیں علی منہ کے بھر زمین پر گر گئے۔ بچے مسجد میں پہنچے، بابا یتیم ہو گیا، بابا بچا دے، بچے تیری کے کانوں میں خبر پڑی کہ فاطمہ تجھے شادی نہیں۔ علی منہ کے بھر زمین پر گر گئے اور ایک مرتبہ بچا گیا۔ مسجد میں لوگ آج کے چہرے پر پانی ڈالا تاکہ بچے بابا ہونا چاہیے تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، 7-8 سال کا سن ہے۔ علی بچوں کو سینے سے لگاتے، سر پہ ہاتھ رکھتے۔ نقل روایت کا نام بدلا ہوا ہے۔ ایک طرف سے حسن نے بابا کو سنبھالا، ایک طرف سے حسین نے بابا کو سنبھالا۔ دھیرے دھیرے گھر لے کر پہنچے، بچوں کو کیا پتا تھا کہ میں اماں کے غم میں آنسو بھی نہ پاؤں گا۔ اب تو بابا گھر میں پہنچے، سرحان ایک نوشتہ رکھا تھا، علی رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، رات میں دفن کرنا۔ علی دیکھو ان کو نہ بھلانا، ان کو خبر مت دینا جنہوں نے ان کو ستایا ہے۔ علی مجبور ہے، اگر بچے روئیں گے تو باہر آواز آئے گی۔ کہتے علی نے بچوں کے منہ میں کپڑا رکھ لیا کہ بچے جب آواز سے روئے تو باہر خبر نہ جائے۔ لیکن روایت بتاتی ہے دوران روز علی حجرے سے باہر آ گئے، کچھ نہیں پتا کیا ہوا، لیکن علی کی چیخ نکل
کس طرح دیوار میں مارنا کا کفن پہنا دے ہمارے ابھی مشہور ہے آؤ بچوں ماں ضرور بولو محرم رشتے دار بلا جاتے علی نے بچوں کو بلایا ارے علی کو کیا پتا تھا قیامت آ جائے گی اپنی ماں سے رخصت ہو لو ایک طرف حسن ایک طرف حسین اماں تمہارا حسن آیا ہے اماں تمہارا حسین آیا ہے کوئی جواب نہیں آیا دونوں بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اماں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ارے تمہارے حسین نے تم کو پکارا تم نے جواب نہ دیا ایک مرتبہ بچے کہتے اماں نانا کے پاس جا کے ہمارا سلام کہنا یتیموں کو چھوڑ کے آئے بس لفظ یتیم سننا تھا بندے کے کن ٹوٹے تو ہاتھ میں ادار ہوئے ارے اگلیر کو سینے سے لگا ایک مرتبہ زلزلہ آنے لگا ندائے غیب یا علی بچوں کو ماں سے جدا کرو میں کہوں گا ذرا مقتل میں بھی آ جاؤ ارے ایک بچی اپنے باپ کے سینے سے بیٹھ کر رہی ہے بابا نیند نہیں آ رہی بابا کہاں سوئے بابا کتنے تماچے مارے بابا کوئی سارے سینے میں کوئی لتا جو بچی کو پیار سے ہٹائے شب تالیانا